الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فبأي آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحمید المختار الکریم ذلک لمن الشاہدین الشاکرین والحمدللہ رب العالمین وقال اللہ تعالیٰ فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے سبب کو واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فبأي آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عزیزان محترم، اس سے قبل بھی کئی میں نے اس آیت کریمہ کے تحت کتابت کا شرف حاصل کیا، لیکن آج جس عنوان کے تحت آپ کا ہمارا یہاں اس خانقاہ صوفیہ ابوالعلیہ میں جمع ہونا ہوا ہے وہ کہ ملعون وسیم رضوی، جس نے کلام اللہ کی 26 آیتوں کے خلاف اپنی زبان دراز کر اپنے لیے دوزخ کو واجب کر لیا، اپنے لیے دوزخ کو واجب کر لیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری لی، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر زیر و زبر کا کوئی فرق لا نہیں سکتا۔ اگر دنیا پوری بھی اگر مل کر کی بھی اگر کوشش کرے تب بھی اس میں زیر و زبر کا کوئی فرق نہیں لا سکتا، لیکن اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے، کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ اللہ کے کلام میں کوئی نقص ہے، تو اس نے اپنے ایمان کو کھو دیا، اس نے اپنے ایمان کو کھو دیا۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ کے کلام کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص ہے، تو عزیزان ملت، یہ وسیم رضوی ملعون جو دجال کے راستے کے اوپر ہے، اور یہ نشانیاں ہی ہیں قرب قیامت، اللہ کے کلام پہ آواز اٹھانا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے اوپر کوئی کلام کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام قیامت کی نشانیاں ہی ہیں۔ تو یہ دن دور نہیں ہے کہ اب ہمارا دور قرب قیامت ہے، اب یہ ہمارا یہ دور ہے یہ بالکل قرب قیامت ہے، لیکن اہم ترین نقطہ یہ بیان کرنا ہے، کیونکہ اس ایک بیان کے ذریعے سے شیعت اور سنیت کے درمیان میں ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ اختلاف پیدا نہ ہو جائے کہیں ملت کے اندر، شیعت اور سنیت کے درمیان میں کہیں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں اس خانقاہ صوفیہ ابوالعلیہ سے کہ تمام اہل تشیع علماء اور اہل سنن علماء تمام کے تمام اپنے اپنے صفوں کو درست رکھے، اور آپس میں انتشار پیدا نہ ہونے دیں آپس میں، کیونکہ ایک فرد واحد کی غلطی تمام قوم کی غلطی نہیں ہو سکتی، ایک فرد واحد کی غلطی تمام قوم کی غلطی نہیں ہو سکتی، ایک فرد واحد کی وجہ سے قوم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، قوم کے اوپر الزام تراشی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کوئی بھی ہو، چاہے اہل تشیع ہو چاہے اہل سنت ہو، کوئی بھی فرد اللہ کے کلام کے اوپر اپنی زبان دراز نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے کلام کے زیر و زبر کو کوئی غلط سمجھ سکتا ہے۔ منوان ہر شخص اللہ کے کلام کو حق سمجھتا ہے، اور یہی ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن وسیم رضوی نے جو الزام لگایا ہے کہ تینوں خلفائے راشدین کے دور میں ان 26 آیتوں کا اضافہ کیا گیا، ان 26 آیتوں کا اضافہ کیا گیا، تو میں دو احادیث رکھ کے مختصراً اپنی بات کو تکمیل کروں۔ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس ملعون کا یہ ماننا کہ تینوں خلفائے راشدین کے دور میں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری اطرت یعنی کہ اہل بیت، ان دونوں کو جو تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو ان دونوں کو جو تھامے رہے گا۔ تو اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر سب سے بڑا جو نام آتا ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ قرآن کی ہر اس آیت کو میں جانتا ہوں جو وہ کس مقام پہ نازل ہوئی، قرآن کے زیر و زبر کو میں جانتا ہوں، اور نزول قرآن مجھے معلوم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین دی تو بڑوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد
خواتین میں اسلام لانے والی خاتون جنت حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے ہی جو ہے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے حضور کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ رہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں شان نزول قرآن جانتا ہوں، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس عنوان پہ نازل ہوئی۔ تو جب تینوں خلفائے راشدین نے اس کے اندر اختلاف جب کیا، بقول وسیم رضوی کے، جب تینوں خلفائے راشدین نے جو ہے اختلاف کیا، اس کے اندر اضافہ کیا، تو پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر روک کیوں نہیں لگائی؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے روک کیوں نہیں لگائی، جبکہ حضرت علی جانتے ہیں شان نزول، ہر اس آیت کو حضرت علی جانتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ نازل ہوئی۔ تو پھر جب اختلاف جب تینوں خلفائے راشدین نے خدا نخواستہ کیا بقول وسیم رضوی کے، جبکہ جو ہے اہل سنن ہو اہل تشیع ہو، ہر ایک کا ماننا یہ ہے کہ رسول کے دور میں جو قرآن نازل ہوا قیامت تک وہی قرآن باقی رہنے والا ہے، کوئی اس کے اندر زیر و زبر کا فرق نہیں لا سکتا، کوئی اس کے اندر جو ہے زیر و زبر کا فرق نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد دوسرا میرا نقطہ یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے جب تینوں خلفاء نے معاذ اللہ غلطی کی تھی بقول تمہارے، جبکہ ہمارا ایمان، ہمارا جو ہے یقین یہ ہے کہ کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بقول تمہارے اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ چہارم بنے تو پھر انہوں نے جو ہے پھر اصل قرآن کو رائج کیوں نہیں کیا، اس اضافہ کو جو ہے حذف کیوں نہیں کیا، اس اضافہ کلام کو آپ نے کیوں نہیں ہٹایا، جبکہ حضرت علی بھی اسی قرآن کے اوپر عمل کرے، حضرت امام حسن بھی اسی کے اوپر عمل کرے، حضرت امام حسین بھی اسی کے اوپر عمل کرے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے نیزے کے اوپر کلام پڑھ کر جو ہے حق کلام کو جو ہے ثابت کر دیا۔ کلام یہی ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو ہے ثابت کر دیا۔ ملت اسلامیہ سے جو ہے میری درد مندانہ اپیل یہی ہے کہ انتشار کا شکار نہ بنے، انتشار کا شکار نہ بنے، کیونکہ آج جو ہے ملت کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ پروگرام طے کیا گیا ہے، یہ پروگرام طے کیا گیا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کے کلام کے خلاف زبان دراز کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، اس کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب تیار ہے، اور ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جو ہے جہنم خود تھر تھرائے گی، اس کے عذاب کی شدت دیکھ کر جہنم خود تھر تھرائے گی۔ تو ایسا شدت والا جو ہے عذاب اس کے لیے جو ہے مقرر کر دیا گیا۔ تو ایمان والوں سے، تمام ہی ملت اسلامیہ کے ہر عقیدے والے فرد سے، کیونکہ یہ کلام اللہ کا معاملہ ہے، اپنے جو ہے صفوں کو درست رکھے، کوئی بھی فرد چاہے جو ہے یہ تو اس وقت ایک فرد واحد ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جماعت کار فرما ہو، کل وہ لوگ باہر آئے، ایک نیا فتنہ لے کر جو ہے لوگوں کے سامنے آئے، اور یقین جانیے یہ فرد واحد نہ مسلمان ہے نہ یہ شیعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ شیعت کا معاملہ بھی جو ہے، شیعہ وہ ہے جو محبت کرتا ہے، شیعت کا جو تعلق ہے وہ اہل بیت سے محبت سے تعلق ہے، تو جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ کے کلام کے اوپر جو ہے زبان درازی نہیں کر سکتا، جو ہے اللہ کے کلام کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے، جو اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے، وہ فرد کبھی بھی جو ہے اللہ کے کلام کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتا۔ تو اپنے صفوں کو درست کریے، انتشار مت پیدا کریے، ملت آپس میں جو ہے اتحاد کا ثبوت دے، اور ہر روز اللہ کے حضور اس ملعون کے اوپر جو ہے لعنت کرے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو رہی ہے، ثبوت یہ ہے اس بات کا کہ آج اس کے اہل و عیال اس کو چھوڑ چکے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی ماں، اس کا بھائی، سب کوئی جو ہے اعلان کر چکے ہیں کہ یہ فرد ہم میں سے نہیں ہے۔ واضح طور پہ یہ دلیل ہے کہ یہ جو ہے فتنہ دجال ہے جو عنقریب میں ظہور پذیر ہوگا، یہ دجال عنقریب آئے گا، اور جو ہے قرب قیامت یہ معاملات ہونے والے ہیں۔